بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ پولیس افسر جس نے عمران خان کو گرفتار کیا، نہ صرف گرفتار کیا بلکہ عمران خان صاحب کے زمان پارک لاہور میں گھر پر آپریشن بھی کرواتا رہا اور وہاں پر موجود بھی تھا، پھر بھی چھپاتا رہا کہ جناب اس آپریشن میں وہ شریک ہے۔ لیکن آخرکار پھر جب عمران خان صاحب کی ان کے گھر سے گرفتاری ہوئی اور اچانک گرفتاری جس طرح کیا گیا ان کو گرفتار، وہ بھی پاکستان کی ایک تاریخ ہے اس پر بھی آتے ہیں، جس طرح اس نے گرفتاری کی اور پھر جس طرح تصویر چلوائی کہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے عمران خان کے، جیسے اس نے اپنے آقاؤں کو دکھانا ہو کہ جناب دیکھیں میں نے مار کا مار لیا ہے، اور پھر اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ تھی کہ جیسے اس نے پتہ نہیں ابھینندن یا کلبھوشن یادو پکڑا ہے، پتہ نہیں کس کو پکڑ لیا کہ اس کے بعد اس کو بہت زیادہ انعام ملنا ہے۔ وہ پولیس افسر جو بہت کم وقت میں جب سے اس نے یہ سارا کچھ کیا اور جس طرح اس نے تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں کی، جس طرح عمران خان کے گھر زمان پارک پر آپریشنز کروائے، جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا، اس کے بعد تو ترقی پاتا پاتا ایس پی کے عہدے سے، آپ دیکھیے چند ہی ہفتوں میں ایس پی کے عہدے سے ڈی آئی جی تک پہنچا۔ رات گئے اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی آئی اے بن گیا یہ شخص، اس کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک۔ یہ لیاقت ملک وہی شخص ہے کہ جب توشہ خانہ کا فیصلہ آیا تو ابھی سمجھیں کہ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ جناب یہ وہاں زمان پارک پہنچا ہوا تھا عمران خان سے گرفتار کرنے، اور اس نے فوری گرفتاری بھی کر لی۔ اتنی تیزی سے گرفتاری کی گئی جیسے پہلے سے پتا تھا کہ وہاں پر آرڈر ہوا ہے، یہاں پتہ نہیں کیسے پہنچا، کیا صرف یعنی جیسے جیسے باہر ہی کھڑے تھے اور انتظار تھا، بتا دیا گیا تھا کہ فیصلہ آ جانا ہے وہیں گرفتار کر لینا ہے، کوئی ریٹن آرڈر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس کو گرفتار کیا جائے۔ بس صرف فیصلہ آیا، توشہ خانہ میں جناب عمران خان کو سزا سنائی گئی، وہ جج ہمایوں دلاور نے 5 اگست تک اس نے سنانی تھی، پھر اس نے باہر جانا تھا، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ بہرحال یہ وہ شخص ہے جس نے عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کیا تھا، پھر تصویر بھی آئی تھی کہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ مشہور کرواتا رہا کہ جی بڑا کچھ صوفی منچ اور اس طرح کا ہے۔ رات گئے اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب وجہ کیا ہوئی؟ وجہ اصل میں یہ نظر آتی ہے کہ غرور اور تکبر، جس طرح اس نے دیکھا کہ میں نے آقاؤں کے کہنے پر یہ سارے کام کیے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو گرفتار کیا، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے لوگوں کی گرفتاریاں کی ہیں، جو کچھ کیا ہے، تو اب تو جناب ہمیں کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ تو کیا کہ رات گئے لاہور کا بڑا اسپتال ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل، وہاں پر دھاوا بولا اپنے ساتھیوں سمیت، ان کے ذریعے پولیس اہلکار تھے وہ بھی، وہاں پر جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھیں وہ لے لیں، وہاں پر جو موجود تھے صحافی ان کو زد و کوب کیا، ڈاکٹرز عملے کو ہراساں کیا، یہ سب کچھ کیا۔ وجہ اس کی بتائی جاتی ہے کی طرف سے کہ جن کے والد وہاں پر ایڈمٹ تھے، ان کا علاج چل رہا تھا، وہاں پر کوئی ان کی تلخ کلامی شاید ڈاکٹر سے ہوئی، کیا ہوا، بہرحال اس کے بعد یہ انہوں نے ہاسپٹل پہ دھاوا بول دیا۔ اب ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ویسے تو ممکن نہیں کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ڈاکٹر ہاسپٹل کس کا ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کے گھروں میں جا کر چادر دیواری کا تقدس پامال کر کر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر عورتوں بچوں کو ہراساں کرنا، اور یہ سارا کام آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں جس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوا وہ سب ہوا ہے۔ تو یہ سب کر کر کے ان کو عادت ہو گئی۔ انہوں نے کہا جناب یہاں تک تو جانا تھا کام، جب گھروں تک پہنچ گیا تھا، جب بیڈ رومز تک لوگوں کے پہنچ گیا تھا، جب آپ دیکھیے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا لاہور میں، وہ امتیاز ہے تحریک انصاف کے، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہوا، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ پھر ایک اور جو تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ گئے ہیں جناب ان کی اہلیہ گئی ہیں آر او کے پاس، تو ان کو کہا گیا وہاں سے کہ بی بی اپنی عزت بچاؤ، اپنی عزت محفوظ رکھو، آئندہ نہ آنا یہاں پر، بچ جاؤ۔ تو بیچاری کامتی تھی، اس سے ویڈیو بھی نہیں بنی۔ اس طرح اور بھی آپ دیکھیے پھر مونس الہی صاحب کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ویڈیو ایویڈنس ہے نا سب کے سامنے، کیا کیا گیا ان کے ساتھ۔ تو یہ سب جب آپ نے کر لیا تو یہ تو ہونا تھا، اور بھی پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو ڈاکٹر ہاسپٹل ہے یہ اصل میں میاں عامر صاحب کی ملکیت ہے بتایا جاتا ہے، یا شیئرز ان کے پاس سب سے زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ دنیا نیوز کے بھی مالک ہیں، دنیا اخبار کے بھی مالک ہیں، یہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بھی مالک ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ اس پہ ٹرانسمیشنز بھی شروع ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اور ان کے قریبی لوگ جو ہے وہ کابینہ میں بھی ہیں، پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے ان کے محسن نقوی جو ہے جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان سے بھی تعلقات ہیں۔ تو جناب اب اس کا یہ خیال تھا کہ مطلب میں تو سیاہ و سفید کا مالک ہوں، جو مرضی کرتا رہوں گا، لیکن اس نے پھر پنگا ذرا زیادہ بڑا لے لیا، اور ڈاکٹر ہاسپٹل جس نے بتایا کہ میاں عامر کی ملکیت ہے، تو بس پھر لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو ہوتا ہے نا کہ وہ کرتے کرتے یہ سارا کچھ کرتے کرتے اس حد تک یہ شخص پہنچ گیا کہ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہاں جا کر جب اس نے وہاں پر موجود صحافیوں کو زد و کوب کیا، سارا کچھ یہ کروایا، میں نے آپ کو بتایا فوٹیجز، پھر ظاہر ہے ہاسپٹل ایسی جگہ جہاں مریض ہیں ان کا علاج چل رہا ہے وہ سب پریشان، یہ سب کیا ہوا ہے۔ تو راتوں رات جناب یہ شخص جس طرح سے ہفتوں میں ہی راتوں رات کہتے ہیں نا محاورتاً پہنچا، ایس پی تھا جب یہ عمران خان صاحب کے گھر آپریشن ہوتا تھا تو یہ اس وقت ایس پی تھا اور ڈینائی کر رہا تھا، اور یہی دنیا نیوز کے بیورو چیف حسن رضا جو ہیں وہ ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ تو سی آئی اے کے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں تو یہاں ویسے ہی بسکٹ کھا رہا تھا، بسکٹ کھا رہے ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں لیکن اب دیکھیں کتنا جھوٹ، کیمرے کے آگے اتنا سفید جھوٹ، بھائی وہاں پوری اسکواڈ کے ساتھ پھر ہے، نہیں وہ کہتے ہیں تو پھر آپریشن کس نے کیا، گیٹ کس نے توڑے ہیں، بھائی مجھے کیا پتا کس نے توڑے ہیں، میں تو یہاں بسکٹ کھانے آیا تھا۔ اور بقول ملیحہ صاحبہ صحافی ہیں، کہتی ہیں وہ کتوں والے بسکٹ تھے، وہ عمران خان صاحب کے گھر جو کتے ہیں ان کے وہ بسکٹ تھے،
وہ یہ کھا رہے تھے. پتہ نہیں اب بہرحال کون سے بسکٹ تھے کیا تھے, لیکن یہ خود اس ویڈیو میں بسکٹ کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میرا یہ کام ہی نہیں ہے, نہیں مجھے کیا پتا, ہم تو نہیں یہ کام کرتے. اور سب نظر آ رہا ہے, پولیس فورس ساتھ ہے, دھاوا بولا ہوا ہے, گیٹ توڑے ہوئے ہیں, آپریشنز کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری بھی کی. تو اتنی تیزی سے ایک ایس پی سے, ایک کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملک, یہ ایس پی تھا اس وقت, اور دیکھیے چند ہفتوں میں یہ ڈی آئی جی تک پہنچ گیا, ڈی آئی جی سی آئی ہے, اور یہ کرتا رہتا بن گیا. اور اس کے بعد جناب آپ دیکھیے کہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری بیوروکریسی میں یہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے جو سرکاری عہدیدار ہیں کہ جناب ہم اگر ایک خاص قانون آئین ریاست کو سرو نہیں کرنا, نہ عوام کو نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے ترقی پانی ہے تو جو آقا ہیں جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ ان کو سرو کریں, جو وہ کہہ رہے ہیں بس غلط آپ ان کے کام کریں, پھر آپ کے غلط کاموں پر آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ جناب آپ کی خاطر ہم نے یہ کیا, ہم نے آپ کی خاطر یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اب مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اب ایک ایم پی او کے تحت ایک شخص طریقہ انصاف کا گرفتار تھا, یہ آج کی خبر ہے, ڈان میں چھپی ہوئی ہے, ڈان اخبار میں, اور یہ اس وقت وائرل ہے. وہ باہر آیا ہے اور اس کے بعد اس پر گائے چوری کا پرچہ ڈال دیا گیا ہے کہ گائے چوری میں اس کو پھر پکڑ لو. یہ حال ہے. تو جب اس طرح سے جناب یہ کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے جناب ہم جب گائے چوری میں لوگوں کو اندر ڈال رہے ہیں, جب ہم جا کر عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, جب ہم ماؤں کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں جا کر, جب ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں انعام نہ ملے اور اس کے بعد ہم کہیں جائیں اور پوچھا جائے پھر اپنی ذات کے لیے اگر ہم کہیں رشوت لیں, کوئی 2 نمبری کریں, کسی کو تنگ کریں, کسی پہ ظلم کریں, تو کوئی پوچھے گا اور نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ وہ کہیں گے بھائی یہی لوگ ہیں جو ہمیں سرو کر رہے ہیں, ہمارے کہنے پر سب غلط کام یہ کرتے ہیں. نہیں پوچھتے کہ جی تو آئین قانون کہاں لکھا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ اس طرح کے کام کریں گے کہ جب ہم ان سے نہیں پوچھتے وہ بھی ہم سے نہیں پوچھیں گے, ہم جو مرضی کرتے رہیں, رشوت لیں, غلط کریں, ظلم کریں, زیادتی کریں. ایک تو ٹریننگ یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ نے بس جو اوپر سے کہا کرنا ہے, قانون آئین کچھ نہیں. جب چار دیواری ختم ہو گئی, جو مذہب میں, دین میں اتنی جس کی زیادہ اہمیت ہے, تو جب وہ ختم ہو گیا تو پھر ہاسپٹل تو کوئی چیز نہیں ہے. اور ابھی پتہ نہیں اور آگے کیا کیا ہوگا, کیونکہ اب تو یہ ٹریننگ ہو گئی ہے. تو یہ جناب اس وقت ہوا ہے اور اس کو او ایس ڈی لگا دیا گیا عہدے سے ہٹا کر, او ایس ڈی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. اب دیکھتے ہیں کہ اب تک اسی طرح اب یہ یاد کرتا رہے گا کہ کیا ہوا, میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے تو وہ کیا تھا, کیونکہ اب کچھ جلدی تو شاید اس کی سنوائی نہیں ہو سکے گی. اور ساری عمر ہمیشہ یہ جو کلپس ہیں یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گے, اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے آپریشن کیا, پھر یہ ہاسپٹل پہ بھی یہ سارا کچھ ہوا, اور یہی ان کی ساری عمر کریڈیبلٹی یا کریڈٹ پر یہی ساری عمر ان کے رہے گا. اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہوگی کہ جناب اس وجہ سے وہ مشہور ہوئے تھے اور اس وجہ سے وہ عہدے سے فارغ ہوئے تھے, اور یہ ایک تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اللہ حافظ. تو ہماری بیوروکریسی میں یہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے جو سرکاری عہدیدار ہیں کہ جناب ہم اگر ایک خاص قانون آئین ریاست کو سرو نہیں کرنا, نہ عوام کو نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے ترقی پانی ہے تو جو آقا ہیں جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ ان کو سرو کریں, جو وہ کہہ رہے ہیں بس غلط آپ ان کے کام کریں, پھر آپ کے غلط کاموں پر آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ جناب آپ کی خاطر ہم نے یہ کیا, ہم نے آپ کی خاطر یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اب مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اب ایک ایم پی او کے تحت ایک شخص طریقہ انصاف کا گرفتار تھا, یہ آج کی خبر ہے, ڈان میں چھپی ہوئی ہے, ڈان اخبار میں, اور یہ اس وقت وائرل ہے. وہ باہر آیا ہے اور اس کے بعد اس پر گائے چوری کا پرچہ ڈال دیا گیا ہے کہ گائے چوری میں اس کو پھر پکڑ لو. یہ حال ہے. تو جب اس طرح سے جناب یہ کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے جناب ہم جب گائے چوری میں لوگوں کو اندر ڈال رہے ہیں, جب ہم جا کر عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, جب ہم ماؤں کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں جا کر, جب ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں انعام نہ ملے اور اس کے بعد ہم کہیں جائیں اور پوچھا جائے پھر اپنی ذات کے لیے اگر ہم کہیں رشوت لیں, کوئی 2 نمبری کریں, کسی کو تنگ کریں, کسی پہ ظلم کریں, تو کوئی پوچھے گا اور نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ وہ کہیں گے بھائی یہی لوگ ہیں جو ہمیں سرو کر رہے ہیں, ہمارے کہنے پر سب غلط کام یہ کرتے ہیں. نہیں پوچھتے کہ جی تو آئین قانون کہاں لکھا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ اس طرح کے کام کریں گے کہ جب ہم ان سے نہیں پوچھتے وہ بھی ہم سے نہیں پوچھیں گے, ہم جو مرضی کرتے رہیں, رشوت لیں, غلط کریں, ظلم کریں, زیادتی کریں. ایک تو ٹریننگ یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ نے بس جو اوپر سے کہا کرنا ہے قانون آئین کچھ نہیں. جب چار دیواری ختم ہو گئی, جو مذہب میں, دین میں اتنی جس کی زیادہ اہمیت ہے, تو جب وہ ختم ہو گیا تو پھر ہاسپٹل تو کوئی چیز نہیں ہے. اور ابھی پتہ نہیں اور آگے کیا کیا ہوگا, کیونکہ اب تو یہ ٹریننگ ہو گئی ہے. تو یہ جناب اس وقت ہوا ہے اور اس کو او ایس ڈی لگا دیا گیا عہدے سے ہٹا کر, او ایس ڈی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. اب دیکھتے ہیں کہ اب تک اسی طرح اب یہ یاد کرتا رہے گا کہ کیا ہوا, میں نے تو یہ کیا تھا, میں نے تو وہ کیا تھا, کیونکہ اب کچھ جلدی تو شاید اس کی سنوائی نہیں ہو سکے گی. اور ساری عمر ہمیشہ یہ جو کلپس ہیں یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گے, اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے آپریشن کیا, پھر یہ ہاسپٹل پہ بھی یہ سارا کچھ ہوا, اور یہی ان کی ساری عمر کریڈیبلٹی یا کریڈٹ پر یہی ساری عمر ان کے رہے گا. اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہوگی کہ جناب اس وجہ سے وہ مشہور ہوئے تھے اور اس وجہ سے وہ عہدے سے فارغ ہوئے تھے, اور یہ ایک تاریخ میں ہمیشہ